جی بھائی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں جی ایم کی سیٹ پہ آیا تو میں نے سارا لیگل سٹیٹس بھی دیکھا تھا، اور میرے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہر ایک بندے کے 1-1 روپیہ واپس دینا ہے، اور وہ طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ روٹیشن ہوگی، روٹیشن کی جو ڈلیوری سٹارٹ ہونی تھی 5 سے، ٹھیک ہے، اور 5 سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں ہراسمنٹ کیا، بہت زیادہ ہراس کیا۔ تو لیکن 5 تاریخ تھی، تو تب تو کوئی نہ کوئی بات باقی تھی۔ تو 4 تاریخ کو یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد ٹوٹل ہمیں طریقہ بتایا گیا تھا بھائی کہ کس طریقے سے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی، ہماری آپس میں ڈسکس ہوئی تھی، ہمیں نیو پلان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نیو پلان کے بارے میں بتانے کے باوجود ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام سٹاکسٹ نے اپنے آپ کو خود کلیئر کرنا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ کانفیڈنس کہہ لیں، یا ہمارا جو موٹیویشن لیول تھا وہ بہت زیادہ کم ہوا تھا۔ لیکن بعد میں ہماری پھر ڈسکشن ہوئی تو ہمیں کہا گیا تھا جی کہ آپ کو گڈ نیوز ملے گی، ہر ایک بندے کو پیسے ملیں گے انشاءاللہ 5 سے 10 تک، یہی ڈلیوری ڈیٹ تھی۔ اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے تنگ کیا۔ تو لیگل سٹیٹس میں نے دیکھا تھا بھائی کمپنی کا، آج بھی الحمدللہ کمپنی سٹینڈ ہے، کسی سٹاکسٹ کو کوئی بھی ادارہ تنگ نہیں کر رہا، کیونکہ ہر طرف سے کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو پیسوں والی بات ہے بھائی، وہ کیش تو سیال صاحب کے پاس تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اگر آپ کہیں کہ جی اگر ہم تک پہنچا ہوتا، ڈلیور نہ ہوتا تو پھر اور الگ بات تھی، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دل میں کھوٹ یا جو بھی ہے۔ وہ کیش والا جو معاملہ تھا وہ تو 5 کو سٹارٹ ہونا تھا، اور ہمیں کب ملنا تھا یا سٹاکسٹ کو کب ملنا تھا یا کہاں سے ملنا تھا، یہ ہمیں کہہ تو دیا گیا تھا کہ ملنا ہے، لیکن کیسے ملنا ہے اور کب ملنا ہے کنفرم 5 تاریخ کو ہی ملنا ہے، 5 کے بعد ملنا ہے، یہ بات نہیں ہمیں بتائی گئی تھی۔ تو کیونکہ یہ ہم مالک سے ملازم بحث نہیں کر سکتا، نہ ہی مالک سے ملازم بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیونکہ مالک مالک ہوتا ہے اور ملازم ملازم ہوتا ہے، باقی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ بھائی اب اگر ایم این ایم کام کرے گی تو اس کی ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ پیسے ملے لوگوں کے، اس کے علاوہ کوئی بھی بات کر لو، کوئی بھی طریقہ بتا لو، کوئی بھی کچھ بھی کر لو، میرے بھائی ایم این ایم اس کے علاوہ اب نہیں سٹینڈ کر سکتی۔ اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کمپنی کا فیوچر برائٹ ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سہیل صاحب کا آخری لمحے تک یہ ان کا ہے کہ پیسے دینے، میں نے سب کے پیسے دینے، میں نے سب کے پیسے دینے، میں نے ہر ایک کا 1-1 روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات ایک ساتھی تھے، ان کا میسج بھی آیا تھا گروپوں میں، اور جہاں سے بھی ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں تک پہنچ سکے، تو انہوں نے یہی بات لکھ کے دی ہے کہ جی میں نے سب کے پیسے دینے۔ مسئلہ یہی ہے نا بھائی کہ جب سب کے پیسے مل جائیں گے، سیال صاحب باہر ہوں گے، وہ خود ہینڈل کر رہے ہوں گے، ہر چیز ان کے علم میں ہوگی، سٹاکسٹ واپس آ چکے ہوں گے، تو پھر تو آٹومیٹیکلی چلے گی، بلکہ لوگوں کا زیادہ اعتماد بڑھے گا۔ لیکن کمپنی کو یہ چینجنگ کرنی پڑے گی کہ جو پرانے سٹاکسٹ تھے ان کی بھی چھان بین کرنی پڑے گی، جو نیوز کا فارمولا آئے گا وہ بھی ایک پیٹنٹ، ایک اتھینٹک طریقے کے ساتھ آئے، پرانا طریقہ نہ ہو۔ اگر پرانا طریقہ ہوگا تو صرف نقصان ہوگا۔ جی بھائی، شرمندگی یہ میرا خیال چھوٹا لفظ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سارا کیریئر جو ہے نا میرا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں مارکیٹ کا بندہ ہوں، تو ایم این ایم کے لحاظ سے ہر بندہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور میرا یہی علاقہ ہے، میری یہی بیس ہے۔ تو اب شاید میں کاروبار کے لین دین میں کہیں جاؤں گا تو بہت مشکل ہے کہ میری بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ بڑکیں جو تھیں یار، وہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اوور کلیور والی بات تھی، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، کیونکہ مجھے جو گائیڈنس دی گئی تھی، جو باتیں میرے ساتھ کی گئی تھیں، وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تنگ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے یار تھوڑی بہت بات ایکسٹرا کرنی بھی پڑتی ہے، یہ وقت کی ایک نزاکت بھی ہے. شرمندگی نہیں ہے، حد سے زیادہ ہے. شرمندگی نہیں، حد سے زیادہ ہے بھائی. شرمندگی چھوٹا لفظ ہے. سر میرے 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن جتنے بھی کہہ لیں گھر نہ جانے دن رات محنت کرنے کا فائدہ یہ پہنچا کہ ایم این ایم نہیں ڈوبے گی، آپ کے پیسے 1 روپیہ بھی نہیں ڈوبے گا. اب کمپنی کو خدشہ نہیں ہے، کمپنی کی امینڈمنٹ سٹرانگ ہے، کمپنی کی رجسٹریشن سٹرانگ ہے، کمپنی کا جو مشن ہے اس میں بہت زیادہ کامیابی ملی میرے وہ گھر نہ جانے کی وجہ سے. اس کا فائدہ میرے اللہ سے دعا ہے، آپ سب لوگوں کی بھی دعا ہے. جب برائٹ دن آئیں گے نا بھائی تو یہ 2 مہینے ضرور یاد کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے وہ دن یاد رہیں گے جب ادھر سے سیال صاحب پکڑے گئے اور ادھر سے جو کچھ میرے ساتھ ہوا. بھائیوں کا کچھ نہ کچھ، چلو کسی نہ کسی ساتھی کی تو کوئی پریشانی دور ہوئی ہے نا. تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ وقت بتا دے گا، بڑی جلدی بتا دے گا کہ وہ میرے جو دن رات میں نے محنت کی تھی اس کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. جی بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ سیال صاحب آ کے کمپنی کو سٹینڈ کریں گے. لیکن بھائی ایک بات پلیز کائنڈلی، کہ جو مینجمنٹ کے لوگ گئے ہیں نا ان کے پاس پیسے آتے ہی نہیں تھے بھائی. پیسے والی جو بات ہے نا کہ پیسے لے کے بھاگے. فریش بزنس جتنا ہوا میرے بھائی وہ تو بید انجینئرنگ کے اکاؤنٹ میں لگتا تھا. اسٹاکسٹ سارے اس بات کے گواہ ہیں، بلکہ بہت سارے کسٹمر بھی گواہ ہیں. بید انجینئرنگ کا اکاؤنٹ سیال صاحب نے خود دیا تھا. تو باقی پیسے مینجمنٹ کے پاس نہیں آتے تھے. تو لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جو مینجمنٹ ہوگی سیال صاحب کے آنے کے بعد، کیونکہ ایک تو سیال صاحب خود ہوں گے ان کے ساتھ، اور دوسرا پیسے لے کے یار میرا نہیں خیال کوئی بھاگا ہے بھائی. کیونکہ پیسے مینجمنٹ کے پاس، یہ جو نئی آئی تھی نا اس کے پاس تو پیسے آتے ہی نہیں تھے. کوئی بھی جو زونل ہیڈ پیسے نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی بھی جی ایم نہیں اٹھا سکتا تھا، ڈائریکٹر خود نہیں اٹھا سکتا تھا. ڈائریکٹر کے پاس آتے تھے 300 400 کے حساب سے، وہ بھی فارموں کے. نئی بکنگ کے تو بھائی کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا پیسے. باقی انشاءاللہ ایم این ایم چلے گی. آپ کا غصہ بھائی جائز ہے، لیکن پیسوں والی بات بھائی یہ میرا خیال میں تو نہیں مانتا، کیونکہ کوئی بھی پیسے اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، کہیں سے بھی نہیں پیسے اٹھا سکتا تھا، کسی کو اجازت ہی نہیں تھی. اور کوئی بھی اسٹاکسٹ دیتا ہی نہیں تھا پیسے. پہلی بات یہ ہے، کیونکہ اس سے بار بار یہ میسج چلایا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی کو پیسے نہ دے، اگر دے گا تو کمپنی نہیں ذمہ دار ہوگی. کمپنی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لیتی تھی بھائی، یہ کنفرم ہے. بھائی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ جب میں پہلے دن ملا تھا سیال صاحب سے تو یہی سوال میرا تھا، اور میں نے اپنے طور پر بھی بھاگ دوڑ کی، سب لوگوں سے رابطے کیے. ایک ذیشان ظفر صاحب ہیں جن سے میرا رابطہ نہیں ہوا، باقی تقریباً سب لوگوں سے میں نے کوشش کی رابطے کی. تو اس بات کا جواب پرانا بندہ کوئی بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. اس بات کا جواب پرانا بندہ کوئی بھی نہیں دیتا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ کیش اس کے پاس ہے یا میرے پاس نہیں ہے یا اس کے پاس ہے. جس کو بھی میں نے چھیڑا اس نے یہی کہا، یار میں تو اپنی گڈیاں بھی دیکھ کے آ گیا، یار میں تو بڑی مشکل نکل کے آیا، یار میں تو بڑی مشکل ادھر گیا، بڑی مشکل ادھر گیا. ٹھیک ہے نا. اور جو آپ نے سازشوں کا لفظ یوز کیا جس دن میں نے ریزائن کیا، بھائی وہ سازشیں یہ نہیں تھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. وہ سازشیں یہ تھی کہ مجھے سڑک پہ جاتے ہوئے لوگ پکڑنا شروع ہو گئے تھے، مجھے ٹارچر کرنا شروع ہو گئے تھے. حالانکہ میں نے کیا لیا کسی سے، میرے آنے سے پہلے لوگوں نے پیمنٹ لگائی ہوئی تھی، میری تو ذاتی بھی پیمنٹ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. کافی زیادہ جو ہے میری ذاتی پیمنٹ بھی تھی، اور اللہ واحد جانتا ہے اس وجہ سے ایک بھی سلپ اگر میں نے کلیئر کی ہو تو میں اللہ کا دیندار ہوں. آپ لوگوں سے تو شاید میں باتوں میں چھوٹ جاؤں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھوٹ سکتا. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ پیمنٹ جو پرانی تھی وہ کہاں گئی، کدھر سے آئی، میں نے خود بڑی کھوج کی اس کی کہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں گئی. ٹھیک ہے نا. اور باقی رہی بات میں نے عوام کے لیے کیا کیا،
عوام کے لیے یہ ہوا کہ ایک تو آپ سافٹ ویئر کو اب چیک کر سکتے ہیں، آپ کی جو سلپ ہے وہ ٹوٹل لیگلی ہے، کوئی بھی ادارہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا۔ پرانی جو سلپ تھی وہ بالکل ہی انلیگل تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ سافٹ ویئر کو ٹوٹل آٹو کر دیا گیا ہے اب، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے رن کرے گا۔ اور تیسری بات جو ہے ایس سی سی پی کی امینڈمنٹ جو ہوئی ہے تو وہ میرے بھائی 1 سال سے نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی، وہ ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ناؤ وی آر مینوفیکچرر ناٹ آ امپورٹر، اب ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم مینوفیکچر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کی بھاگ دوڑ میں میں لگا رہا، اور سب سے جو زبردست بات یہ تھی کہ آپ کی جب روٹیشن کمپلیٹ ہوئی ہے نا تو بھائی مسئلہ رہ گیا تھا صرف کیش کا، وہ میرے بس میں نہیں تھا، اس کے لیے سپورٹ تھی، سیدھی بات میں کروں آپ کو، اس کے لیے سپورٹ تھی۔ سٹاکسٹ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو بیچارے خود بڑے پریشان تھے، کیونکہ سٹاکسٹ کی ٹیم آپ لوگ ہی تھے، تو آپ تو خود پریشان تھے۔ ہر بندہ کہتا تھا جی 100 دے وچوں 25,000 دیو اسی ₹1,00,000 کا کاروبار دیں گے، لیکن 25,000 بھی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا، اس کے لیے بھائی سپورٹ کی بات تھی۔ باقی جو کہہ لیں کہ کمپنی کا جو اثاثہ جات ہیں وہ جو مجھے بتائے گئے تھے وہ تقریباً 13 پلازے تھے، جن میں سے 4 کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کی ٹوٹل پیمنٹ نہیں گئی ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اور جو فیکٹریز کہی گئی تھی وہ اپنی فیکٹری جو ہے وہ ایک ہی تھی جہاں پہ سپر سیال تیار ہونی تھی، اور سپر سیال تیار بھی ہو چکی تھی، آپ لوگوں نے شاید اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کے ساتھ ہم کمبائن تھے، باقی مجھے بھی نہیں کہا گیا کہ ہماری فیکٹریز ہیں، پلازے تھے اور کچھ رقبہ تھا جو تقریباً میرے خیال میں 1 ارب روپے کے اثاثے بنتے ہیں، ڈیفینیٹلی بنتے ہیں، اور اگر وہ 4 پلازے کلیئر ہو جائیں تو یہ 2 ارب سے بھی اوپر جاتی ہے بات، اگر وہ 4 پلازے کلیئر ہو جائیں۔ ان کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے، ان کا کوئی پیمنٹ شیمنٹ رہتی ہے بقایا، تو اس لحاظ سے دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کی تو بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ تو سمپل رجسٹریشن ہے، ہمارے پاس کوئی ان کا سافٹ ویئر تیار ہے، سارا کچھ تیار ہے، لیکن وہاں پہ کام کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ باتیں ہیں، پتہ نہیں اب مجھے بتانی چاہیے آپ کو کہ نہیں بتانی چاہیے، لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں۔ باقی جو پیمنٹ والی بات ہے نا بھائی وہ کنفرم ہے، یہ آپ بھی سمجھیں اس بات کو کہ وہ میرے بس میں نہیں تھا، اس کے لیے مجھے سپورٹ کی ضرورت تھی، جو شاید مل جاتی 2 دن تک، یا ایک رات گزر جاتی، شام گزر جاتی تو مل جاتی، لیکن وہ نہیں ملی۔ کیش تو بھائی میں جیب سے نہیں دے سکتا تھا، جو نیو کیش انہوں نے دیا تھا وہ بھی اکاؤنٹس میں لگا تھا، وہ سیدھا کمپنی کے پاس ہی گیا، ٹھیک ہے بھائی۔